اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں افتخار اللہ ڈھلوں، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان۔ ناظرین، یہ پروگرام بنیادی طور پہ عوام الناس کی شناسائی کے لیے ہے، لیکن اس کا ملٹی ڈائمینشنل کام ہے۔ نمبر 1 کہ قانون کی تعلیم کو عوام میں عام کرنا۔ نمبر 2 قانونی معاملات کو، ٹیکنیکل بات کو نوجوان وکلاء کے لیے آسان بنانا، اور اس کے ساتھ اپنے بھائی جو پیشے سے وابستہ ہیں، اگر وہ کہیں تھوڑی سی کوتاہی ہو گئی ہے پڑھنے میں تو وہ ان کو بذریعہ ویڈیو اطلاع کرنا تاکہ ان کی ریوائول ہو جائے، ایک طرح کی دس از اے ریویژن۔ تو ناظرین، آج جس بات کا میں تذکرہ کرنے جا رہا ہوں یہ عام بات ہے، جو عوام الناس اس کو جانتے ہیں، کئی لوگ اس کو نہیں جانتے۔ تو یہ آج میں I would give you concept of bail، اردو میں جس کو کہتے ہیں کہ جی ضمانت ہو گئی ہے یا ضمانت خارج ہو گئی ہے، تو میں اس کو ترتیب کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا کہ FIR درج ہونے کے بعد ضمانت کب، کیسے اپلائی کی جاتی ہے اور کیسے وہ کنفرم ہو جاتی ہے، یا بندہ جب جیل میں جاتا ہے تو پھر ضمانت کا کیا طریقہ کار ہے، یا جب پولیس ایک ملزم کو گرفتار نہیں کرتی تو کیا اس وقت اس کا قانونی پوزیشنز کیا ہوتی ہیں۔ تو ناظرین، سب سے پہلے میں عرض کرتا ہوں ضمانت کا کانسیپٹ۔ ضمانت انگلش میں بیل جس کو کہتے ہیں، تو بیل کی there are two kinds of bail۔ Number one is pre-arrest bail، نمبر 2 ہے post arrest bail۔ pre-arrest bail کا مطلب ہے ضمانت قبل از گرفتاری، اور post arrest bail کا مطلب ہے کہ ضمانت جب بندہ پولیس گرفتار کر لیتی ہے تو جب وہ ضمانت ہوتی ہے تو اس کو ہم post arrest bail کہتے ہیں۔ تو اب جو کرمنل پروسیجر کوڈ ہے ہمارا 1898، اس کے مطابق اس کی تفصیل دی گئی ہے۔ تو سیکشن 496 CRPC وہ ڈیل کرتا ہے کہ ان جرائم کو کہ جو بیلیبل ہوتے ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پیٹی میٹرز، چھوٹے چھوٹے offenses جہاں جن کی سزا 2 سال سے کم ہوتی ہے، تو اگر پولیس اس کو گرفتار کر لے تو SHO متعلقہ تھانے کا بھی اس کا ذاتی شورٹی بانڈ یعنی ضمانت نامہ لے کے اس کو چھوڑ سکتا ہے، اور اگر وہ شخص اس کو، چونکہ قانون ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973، جس آئین کے تحت یہ تمام قوانین پاکستان میں معرض وجود میں آئے ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی ملزم پولیس گرفتار کرتی ہے تو 24 گھنٹوں میں اس ملزم کو علاقہ مجسٹریٹ، جو متعلقہ مجسٹریٹ ہوتا ہے اس ایریے کا، اس کے سامنے پیش کرنا قانونی ذمہ داری ہے پولیس کی، اور یہ ملزم کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے۔ تو اب اگر بیلیبل offense ہو، یعنی ایسا جرم، ایسا جس کی سزا 2 سال سے کم ہے، تو نمبر 1 تو اگر SHO سمجھے کہ یار اس سے شورٹی بانڈ لے کے اس کو چھوڑ سکتے ہیں، تو متعلقہ SHO اسٹیشن ہاؤس آفیسر بھی اس کو چھوڑ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ جب وہ میجسٹریٹ متعلقہ جو علاقہ میجسٹریٹ صاحب کی کورٹ میں پیش کیا جائے تو وہ میجسٹریٹ بھی اس کا شورٹی بانڈ یعنی ضمانت نامہ کوئی پیش کر کے کہ جی 20,000 کا ضمانت نامہ دو یا 1,00,000 کا ضمانت نامہ لے کے کسی آدمی کا، تو اس کو چھوڑتا ہے۔ تو سیکشن 496 CRPC یعنی ضابطۂ فوجداری یہ ڈیل کرتا ہے، سیکشن 496 CRPC ان جرائم سے متعلقہ جن کی سزا
2 سال یا 2 سال سے کم ہے. اور اس کے بعد پھر آتا ہے سیکشن 497 سی آر پی سی. 497 سی آر پی سی ضابطۂ فوجداری یہ ڈیل کرتا ہے، یہ سیکشن ڈیل کرتا ہے ضمانت، جس کو میں نے عرض کیا تھا کہ پوسٹ ریسٹ بیل، یعنی ضمانت بعد از گرفتاری. تو یہ اپنے نام سے ہی واضح ہے کہ بعد از گرفتاری، اس کا مطلب ہے کہ وہ جرائم جن کی سزا 2 سال سے زیادہ ہے، اور یہ عمر قید بھی ہو سکتی ہے اور یہ ڈیتھ سینٹنس بھی ہو سکتی ہے، سزائے موت بھی ہو سکتی ہے ان جرائم کی. جیسے 302 ہے، وہ نارکوٹکس کی ہائی والیوم میں پکڑی جاتی ہے تو اس کو بھی لائف میں ہے. یہ فورنیکیشن ہے، یہ ریپ کیسز ہیں تو یہ ڈیتھ سینٹنس کے کیسز بنتے ہیں. تو ہر وہ جرم جس کی سزا 2 سال سے زیادہ ہو اور وہ ملزم پولیس گرفتار کر کے جیل میں بھیج چکی ہو، حوالات بھیج دی ہو اس کو، تو ایسے جرم کے لیے جس دفعہ کے تحت اس کی ضمانت بعد از گرفتاری ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں 497 سی آر پی سی. سی آر پی سی ہے اس کا ضابطۂ فوجداری. تو اب میں یہاں تھوڑی سی تفصیل بتا دوں کہ اگر تو کوئی جرم جس کی سزا 2 سال سے زیادہ ہے، وہ پولیس اس کو گرفتار کر لے گی. گرفتار کرنے کے بعد 24 گھنٹے اپنے پاس رکھنے کے بعد، گرفتاری کے بعد وہ متعلقہ علاقہ مجسٹریٹ، وہ جو ایریے کا مجسٹریٹ صاحب ہیں، اس کی عدالت میں پیش کریں گے. مجسٹریٹ صاحب کی کورٹ اس کو جوڈیشل بھیج دے گی، یعنی اس کو حوالات میں بھیج دیں گے، جیل بھیج دیں گے. تو اس کے بعد وکیل صاحب کوئی ہائر کریں گے آپ، تو وہ اس کا وکالت نامہ تصدیق کروا کے جیل سے یا عدالت سے، تو وہ اس کی آپ ضمانت بعد از گرفتاری سیکشن 497 سی آر پی سی کے تحت آپ درج کرتے ہیں. پھر آگے اس کا طریقہ کار ہے کہ کون سے جرم ہیں جن کی سزا اتنی ہو تو ضمانت ایسے ہوگی، کتنا ٹائم جیل میں رہنا ہے، وہ ایک ڈیٹیلڈ بات ہے. دس از پیورلی اے ٹیکنیکل میٹر. تو انشاءاللہ with the ripening time I would try my level best to elaborate and define section 497 CRPC and in detailed manner, so that the common mass, public at large, as well as lawyers community, as well as ہمارے جو ینگ لاٹ ہے، تاکہ ان کے لیے لائن آف ایکشن دے سکیں، تاکہ ان کی انڈرسٹینڈنگ کو بہتر سے بہتر بنایا جا سکے. تو دس لیکچر تو میں آئی وڈ ہائی لائٹ سیکشن 497 سی آر پی سی in detail in near future, and inshallah this would be beneficial for the community persons, and it will be beneficial for the public at large as well. تو اس کے بعد ہم نے یہ عام بات سنی ہوتی ہے کہ جی وہ اس کی ضمانت ہو گئی ہے، وہ جیل میں چلا گیا تھا، وہ 10 دن کے بعد ہو گئی ہے، 1 سال کے بعد ہوئی ہے، 2 سال کے بعد ہوئی ہے، نہیں ہوئی. تو یہ سیکشن 497 سی آر پی سی کی یہ ڈومین ہے. یہ سبسٹینٹیو لا ہے، میں اس کو نہیں پڑھ رہا، میں صرف اس کو ایزی لینگویج میں، ایزی پیرائے میں، آسان لفظوں میں عوام الناس کو یہ پیغام دینے کے لیے، عوام الناس کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے یہ میں نے 2 سیکشن آپ کو بتائے. پھر ایک سیکشن ہم ان ضمانت کے زمرے میں ہم نے 2 چیزیں سیکھتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جی ہائی کورٹ نے اس کی عبوری ضمانت فلاں بندے کی لے لی، اور پھر بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ جی سیشن جج نے اس بندہ فلاں ملزم تھا، اس کی ضمانت قبل از گرفتاری کنفرم ہو گئی. تو سیکشن 498 سی آر پی سی ضابطۂ فوجداری کا سیکشن 498 ہے، وہ اس کو ڈیل کرتا ہے ضمانت قبل از گرفتاری، جس کو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اس کو پری ریسٹ بیل کہتے ہیں. اب پری ریسٹ بیل کیا ہے؟ کہ پری ریسٹ بیل میں وہ ملزم جس کا نام ایف آئی آر میں درج ہو گیا، وہ پولیس اس کو گرفتار ابھی نہیں کرتی، تو وہ اپنے ضمانت دائر کرتا ہے سیکشن 498 سی آر پی سی کے تحت بیفور سیشنز جج آف ڈسٹرکٹ، یا یعنی وہ سیشن کورٹ میں وہ فائل کر سکتا ہے،
یا پھر وہ ہائی کورٹ ڈائریکٹ بھی آ سکتا ہے. تو ہائی کورٹ ڈائریکٹ آنے کے لیے اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس کو ہم کہتے ہیں پروٹیکٹیو بیل. ہوتی یہ بھی انفیکٹ پری ریسٹ بیل ہے, تو اس کو ہم پروٹیکٹیو بیل کہہ دیتے ہیں. اور ان حالات میں ہم عدالت کو آ کے بتاتے ہیں کہ جناب یہ فلاں ضلع میں میرے خلاف ایف آئی آر ہے, یا میرے خلاف اتنی ایف آئی آرز ہیں, میں بے گناہ ہوں, میرا اس وقوع سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور اگر میں سیشنز کورٹ, فلاں ضلع کی سیشن کورٹ جس میں یہ ایف آئی آرز درج ہوئی ہیں میرے خلاف, اگر میں وہاں جاتا ہوں اور پری ریسٹ بیل اپنی کرواتا ہوں, تو وہاں مجھے احتمال ہے کہ مجھے گرفتار پولیس کر لے اور مجھے پھر اور میرے خلاف بھی کیس درج کر سکتی ہے. تو یہ میری, اگر میں ادھر گرفتار ہو گیا تو میری ہتک عزت ہوگی اور ہیوملیشن کا خدشہ ہے. میں بڑے قد کاٹ کا آدمی ہوں, خصوصاً اور عام حالات میں یہ ہائی پروفائلڈ جو ہوتے ہیں لوگ, یعنی اعلیٰ سمجھتے ہیں, عزت تو سب کی خیر ایک جیسی ہے, جو ہمارے معاشرے میں کچھ ایک کلاس ہے جو کہتی ہے کہ نہیں میری کچھ زیادہ عزت ہے, اگر میں پولیس کے گرفتاری میں آ گیا تو وہ پھر ڈائریکٹلی ہائی کورٹ کے ڈومین میں آتے ہیں. ہائی کورٹ ان کو 24 گھنٹے 36 گھنٹے یا جو متعلقہ جج صاحب محسوس کریں کہ جس ضلع میں اس نے پری ریسٹ بیل جا کے کروانی ہے وہاں یہ 2 دن میں 4 دن میں پہنچ جائے گا, تو اس کو پروٹیکٹیو بیل دے دیتے ہیں کہ جائیں جی میں نے آپ کو پروٹیکشن دے دی ہے. تو انڈر دی لائم لائٹ اینڈ آرڈر آف کنسرنڈ ہائی کورٹ, نو police is not authorized to arrest that very man till the time it has been granted protective bail from the honorable respective high court. یعنی وہ لاہور ہائی کورٹ ہو سکتے ہیں, وہ سندھ ہائی کورٹ ہو سکتا ہے, وہ کراچی ہائی کورٹ ہو سکتا ہے, وہ کے پی کے ہائی کورٹ ہو سکتے ہیں. تو پھر الٹیمیٹلی قبل از گرفتاری ضمانت کے لیے پھر ہم نے ملزم نے سیشنز کورٹ میں, یعنی وہ سیشن جج یا ایڈیشنل سیشن جج کے پاس ہی جانا ہے. تو بہر صورت وہاں یہ پری ریسٹ بیل وہ موو کرے گا, جج صاحب اس پہ شورٹی بانڈ لیں گے کہ اتنے کا مچلکا دے دیں تو میں آپ کو عبوری ضمانت دے دیتا ہوں, تو وہ چند دنوں کے لیے ضمانت ہوگی. اگر کورٹ سمجھتی ہے کہ یہ واقعی بے گناہ ہے, یا یہ جو ایف آئی آر درج ہے یا ایف آئی آرز درج ہیں یہ کسی بدنیتی پہ مبنی ہیں, یہ کسی دشمنی کا شاخسانہ ہے, یا یہ بے بنیاد ہیں, یہ شخص بے گناہ ہے, تو بعد میں ریکارڈ چیک کر کے پولیس انویسٹیگیشن کو دیکھ کے اس آدمی کی جب ضمانت کنفرم ہو جاتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کی عبوری ضمانت پہ تھا, پری ریسٹ بیل پہ تھا, تو ملزم وہ اس کو بیل کنفرم ہو جاتی ہے اور وہ پولیس کی گرفتاری سے بچ جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں پری ریسٹ بیل, اور سیکشن 498 سی آر پی سی اس کو ڈیفائن کرتے ہیں. یہ آج کا جورسپروڈنشیا یہ بس پری ریسٹ بیل, پوسٹ ریسٹ بیل اور یہ پروٹیکٹیو بیل کو ڈیفائن میں نے کرنے کی کوشش کی ہے. اپنا خیال رکھیے. تھینک یو ویری مچ.